آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل ایک اور بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلیز میں پی ٹی آئی کی واپسی ہو جائے. اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. عمران خان فارم میں ہے. سینئر صحافیوں سے ملے, دو ٹوک الفاظ میں کہا, شہباز شریف کی نیندیں اڑانے والا ہوں. یہ بری طرح پھنس چکے ہیں. رات پیٹرول بڑھانا تھا لیکن نہیں بڑھایا. قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان تیار کر لیا. نگراں سیٹ اپ کے لیے واپس اسمبلی جا سکتے ہیں. نون لیگی ایم این ایز رابطے میں ہیں. پہلے ٹیسٹ ہوگا پھر شامل کریں گے. پھر کہا قومی اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض سے مل کر نگراں حکومت لے آئیں گے. ان میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں. رن آف الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور ہماری پارٹی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ہماری طرف سے وارم ویلکم ہے پوری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اور ہمارے جو ورکرز ہیں ان میں بھی ایک اطمینان اور خوشی اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہمارا جو وینچر تھا جس پہ لوگوں کو بڑا چہمگوئیاں ہوئیں کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے, ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر سوال اٹھائے گئے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ساری چیزوں پہ ہمارا جو پہلے دن سے سٹانس تھا اس کے اوپر دونوں جماعتیں پورا اتری. اس کے بعد دیکھیں پنجاب کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے اور دونوں ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, بڑا پرانا سیاسی کریئر ہے ان کا اور پی ٹی آئی اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہے. تو یہ بڑا اچھا لیتھل اور پازیٹیو کمبینیشن ہوگا انشاءاللہ. بالکل مسرت جی, لیکن ایک سینیریو یہ بھی ہے کہ خان صاحب سیمز ٹو بی ویری فوکسڈ آن دا فیڈریشن رائٹ ناؤ. فیڈرل کے انتخابات اور بڑے کلیئرلی وہ انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اب سلیپ لیس نائٹس ملیں گی, ان کا جینا حرام کر دیا جائے گا, ان کے لیے جتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے پی ٹی آئی وہ کرے گی اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گیو اٹ اے ٹف فائٹ. لیکن ایک دفعہ پھر ایسا لگتا ہے کہ سندھ اور بالخصوص کراچی کو پی ٹی آئی اگنور کر رہی ہے. بلدیاتی انتخابات پہ جو ریزلٹس آئے اس پہ خان صاحب نے کوئی موقف نہیں اپنایا, کوئی اس پہ بات نہیں کی گئی. یہاں پہ کوئی سرپرائز نہیں تھا بلکہ پی ٹی آئی کے لیے سرپرائز تھا کہ صرف 40 یو سیز میں جیت پائی ہے. کیا کہیں گی اس پہ میم؟ جی سدرا, ایک تو میں آپ کی پہلی بات جو سوال کا پہلا حصہ ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ان کو نہ صرف ٹف ٹائم دیں گے کہ ان کی ایکسپوز تو یہ انہوں نے خود کو کر لیا ہے. جو پرفارمنس کا ایک زوم تھا, تجربہ کاری کا, وہ سب عوام کے سامنے کلئی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور ان کی جو اب کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے نا, سائنٹسٹ وہ جو لائے تھے خیر وہ تو اب خود ہی چلے گئے اور باقی عوام کو آگے تو یہ پہلے بھی ایکسپوز تھے تو انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ہماری گورنمنٹ بنائی. مینڈیٹ کے حوالے سے تو یہ پہلے بھی فارغ تھے, اب زیادہ فارغ ہو گئے ہیں. اگلی بات رہ گئی کہ انشاءاللہ ان کے لیے ہمارے پاس ایک پلان نہیں ہے کہ لوگ خالی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید واپس جا رہے ہیں. ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس ایسے انٹرسٹنگ اور اچھے سرپرائز ہیں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ والا سرپرائز جو پنجاب میں ہم نے ان کو دیا یہ بھول جائے گی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی کراچی کی جو میں بات ہے اس کے اوپر جواب دوں گی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی کے جو حافظ صاحب تھے انہوں نے بہتر کیمپین کی اور اچھی کیمپین کی, لیکن اس وقت ہماری پارٹی سے بہرحال انہوں نے بہتر وہاں پہ جو ہمارے لوکل لوگ تھے ان سے بہتر پرفارم کیا اور ہم اس چیز کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں بہت بڑی ایف اینڈ بٹس ہیں جو جس پہ جماعت اسلامی کو, پی ٹی آئی کو اور جتنے بھی نیوٹرل آبزرور ہیں, میری مراد میڈیا اور عوام ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا کو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے. الیکشن نے بہت سوالیہ نشان چھوڑے ہیں, کوئی بھی جماعت جیتے, لیکن انفیکٹ سدرا جو مجھے یہ بتاؤ ایک یو سی کے ریزلٹ کے لیے کتنا کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ود ان نو ٹائم. نمبر آف ووٹ دیکھو, آپ نے بیلٹ باکس کے اندر پرچیاں ڈالی, ان کو گننا ہے اور فارم 14-15 کے اوپر لکھ دینا ہے, رائٹ؟ یہی ہے نا جی, اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ راکٹ سائنس کیا ہے کہ جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے آپ نکالو اور اس کو گن کے ریزلٹ اناؤنس کر دو. اس وقت تک ریزلٹس کا اناؤنس نہ کرنا یہ کھلم کھلا ایک مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیلے متنازع بنا رہا ہے اس کے مزید ریزلٹس کو. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایز این امپارشل, ایز اے پولیٹیکل آبزرور؟ آپ کو لگتا ہے کہ جے آئی اور پی ٹی آئی کا کوئی الائنس ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے ان کراچی, یعنی ڈیپٹی جو میئر ہے وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو اور دونوں آپس میں ہاتھ ملا لیں, ایسا ممکن ہے؟
دیکھیں پرنسپلی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ملتی ہے تو کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے، وہ کہیں گے جی کہ ہم اپنا میئر لے کر آئیں گے، اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ جو جماعت اسلامی رزلٹ چاہتی ہے یہاں پر کام کر جاتی ہے، اس میں ہنڈرنس ہوگی، ان کی انٹرفیرنس ہوگی، ان کی حکومت بھی ہے پروونشل گورنمنٹ۔ لیکن اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ملتے ہیں تو نمبر 1 جماعت اسلامی ول ہیو دیئر میئر اور ڈپٹی میئر کین بی فرام پی ٹی آئی، اور یہ دونوں جماعتیں مل کے کافی حد تک کام کر سکتی ہیں۔ لیکن ان کی پوری کوشش جو ہے، جو گورنمنٹ کی ہے، پیپل پارٹی کی، کہ دے وانٹ الائنس ود جماعت اسلامی سو دیٹ یہ دونوں پارٹی مل کے کراچی میں اپنا ہولڈ کریں، پی ٹی آئی کو اور ایم کیو کو کراچی کے اسٹیک سے باہر کریں اور اپنا ہولڈ پرماننٹ کر لیں۔ یہ ان کی سیاست ہے، اسی لیے انہوں نے ایم کیو کی بات نہیں مانی اور ان کی نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اب بائیکاٹ دیکھنا یہ ہے کہ یہ الائنس ہو پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ الیکشن سے پہلے تک اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی گئی۔ اب ریزلٹس کیونکہ سامنے، تو لیٹس سی واٹ ول ہیپن۔ مسرت جی، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، مارچ یا اپریل میں الیکشنز دیکھ رہے ہیں، یہ خان صاحب کا کہنا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کب تک آ جائے گا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ کو کون کون سے نام دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں سدرا، ہلکی سی بھی اگر کسی کو پاکستان کا احساس ہو اور مزید انہوں نے ہزیمت سے بچنا ہے تو 70% پاکستان کے اندر آلریڈی الیکشن ہو رہے ہیں، میری مراد کے پی اینڈ پنجاب ہے، تو بہتر ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے، اور نیشنل سطح پہ الیکشن کا انعقاد اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے بچا سکتا ہے۔ عام انتخابات ہی واحد سلوشن ہے، اور پنجاب کے اندر تو ہم نے تو اپنے نام دے دیے ہیں، آج انشاءاللہ پروسیس شروع ہو جائے گا کے پی گورنمنٹ کے ڈیزالو ہونے کا بھی، اور وفاق کے اندر اور پنجاب میں جب تک ان کی طرف سے نام نہیں آئیں گے، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتی۔ بہتر نام ہوئے تو انشاءاللہ ہم ان کے ناموں میں سے بھی اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں، بیکاز ابھی انہوں نے اپنے نام نہیں دیے، ہم نے اپنے نام اناؤنس کر دیے ہیں۔ بہرحال اسی طرح وفاق کے اندر اب ہم رخ کر رہے ہیں، جو کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی، اور وہاں پہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس طرح کا ٹف ٹائم ہمارے پاس ان کے لیے ہے۔ اور یہ ایک چیز نہیں ہے کہ خالی ایک موو نہیں ہے، کیونکہ ایک وجہ میں ہلکی سی بتا دیتی ہوں، ان کے بہت سارے لوگ ہیں سدرا جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب ہم ایسے لوگوں کو ہم بالکل گرین سگنل دیں گے جو نسبتاً بہتر لوگ ہیں، اور جہاں پہ ہمارے اپنے سٹنگ ایم این ایز کی حق تلفی نہ ہو، اور جن کو ہم لیں گے اپنی پارٹی میں ان کو پھر ہم ٹکٹ انشور کریں گے۔ جیسے خان صاحب نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ ہوگا، پھر پارٹی میں شمولیت ہوگی، اس دفعہ ٹھوک بجا کر دیکھ بھال کر لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انٹرسٹنگ پڑھاؤ، نازک موڑ کی تو ہمیشہ بات ہے، لیکن پالیٹکس از ونس اگین ایٹ اے ویری